کیا آج کے زمانے میں بھی مجتہدین ہو سکتے ہیں؟ دراصل مجتہد کون ہوتے ہیں؟ دراصل مجتہد، گویا آپ یہ پوچھیں پہلے کہ اجتہاد کا معنی کیا ہے اور اس کو مجتہد کہا جائے گا۔ دیکھیے، مجتہد کا معنی یہ ہے، شرعی معنی، کہ جس مسئلے میں قرآن جہاں قرآن و سنت ملے کسی کی بات نہیں لے جائے گی، ہمارا یقین ہے۔ اور جو لوگ کسی اور کی بات لیتے ہیں تو ہاں ہم ان پر نکیر کرتے ہیں، اور کرنا واجب ہے، اللہ کی طرف سے بھی واجب ہے۔ جو لوگ کسی مذہب سے رہ کر کے، چاہے وہ امام مالک کے مذہب کے ہوں، کوئی بھی ہوں، انہیں کی بات لیتے ہیں اور نص قرآن اور سنت چھوڑ دیتے ہیں، یقیناً ان پر بڑا رحم آتا ہے۔ اگرچہ بڑے بڑے جو غادری علماء مشہور ہیں، لیکن بہت رحم آتا ہے کس عقل سے یہ اس کو قبول کر پا رہے ہیں۔ بہرحال تو اجتہاد کی جو شرطیں رکھی گئی ہیں، اگر کوئی مسئلہ نہیں منصوص ہے تو اس میں وہی علت اور قیاس کر کے کسی مسئلے کا فتویٰ دیا جائے۔ اب مثلا کلام پاک میں ایسا نہیں ہے یا حدیث میں نہیں مل رہا ہے کہ کسی کا خون لے کر کے کسی کے جسم میں ڈالا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جائز نہیں کیونکہ خون ناپاک ہے اور کچھ ہے، اور ہم حدیث کی روشنی میں کہیں گے خون ناپاک نہیں ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو ان کے خون اور میں لت پت کپڑوں کے ساتھ دفن کرنے کا حکم دیا ہے، ان پر صلاۃ جنازہ بھی نہیں واجب ہے۔ تو بہرحال خون ناپاک نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص آیات اور حدیث دیکھ کر کے کہ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اگر ہمارے مسلم ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ان کا خون بہہ جائے گا تو یہ مر جائیں گے، اور اللہ نے سبب بنایا ہے حیات کا خون کو، تو اگر خون دے کوئی اور چڑھا دیا جائے ان کے جسم میں تو انشاءاللہ جان بچ جائے گی۔ اللہ کے ہاتھ میں ایک سبب ہے، اور اس سبب پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا ہے، لیکن سبب کا استعمال واجب ہے۔ رسول نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء تداووا یا عباد اللہ، کوئی بھی مرض ہے اللہ نے اس کی شفا اور اس کی دوا بھی نازل فرمائی ہے، اللہ کے بندو دوا کر لیا کرو۔ تو ڈاکٹروں نے فیصلہ اگر کیا ہے تو پھر اگر مجتہد کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرے گا۔ اسی طرح من قتل نفسا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، کسی نے کسی نفس کو قتل کیا تو گویا سب کو قتل کیا، اور کسی نے ایک کو جلایا تو گویا سب کو جلایا۔ تو ان سب ادلہ سے استدلال کر کے اگر فتویٰ دے رہا ہے کریں خون نکال کر کے، اور شرط یہ ہے کہ ان کو نقصان نہ ہو، مرنے کا خطرہ ان کے نہ ہو، تو ان کو ڈالا جا سکے۔ یہ اجتہاد ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جو لوگ کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے ائمہ اربعہ کے بعد، یقیناً وہ لوگ خود اجتہاد کر رہے ہیں، ان کے یہاں فقہ اکیڈمیاں قائم ہیں، کیا وہ خون چڑھانے کے حق میں ہیں کہ نہیں، فتویٰ دیتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اجتہاد نہیں ہے، اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے، وہ بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ جس دروازے کو اللہ نے کھولا ہے قیامت تک کے لیے، اس کو وہ لوگ بند کر رہے ہیں، اور پھر اسی پر کچھ عمل بھی کرتے ہیں، اور اس کا اپنی کتابوں میں باقاعدہ اس کو دیوبند دوران پڑھایا جاتا ہے اجتہاد کا دروازہ بند ہے، لیکن فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ کسی مسئلے میں بھی صحیح مسئلے پر لوٹے۔ تو مجتہد اسی کو کہتے ہیں کہ قیاس اور ادلہ کو دیکھ کر کے اس پر اجتہاد کر کے فتویٰ دے۔ اب اس کے لیے جو شرطیں اصول فقہ میں ملتی ہیں، اس شرط کا وجود ہمارے خیال سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ہو سکتا ہے، یا ائمہ اربعہ پر، اس کے بعد دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے، یا ان پر بھی جیسا کہ بعض عالم علماء نے کہا ہے کہ ان پر بھی یہ شرطیں پورے کلام پاک کا حافظ ہو، تمام حدیث احکام کا حافظ ہو، اس طرح کر کے تو کہتے ہیں کہ یہ چیز ائمہ اربعہ علماء نے تنصیص کی ہے کہ یہ چیز ائمہ اربعہ میں بھی مفقود تھی۔ تو بہرحال یہ بہانہ کر کے کہ نہیں کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا، یہ کہنا غلط ہے، اور اجتہاد کی ضرورت ہر وقت رہے گی۔ اور بہت سے مسائل میں اب مسئلہ خود کسی کا عضو لے کر کے کسی کو عضو دیا جا سکتا ہے، نہیں دیا جا سکتا ہے، اس میں بھی علماء نے اجتہاد کیا ہے۔ بہرحال ہے مسئلہ، اور فقہ اکیڈمیاں اس کا فتویٰ دیتی ہیں۔ ہمارے خیال سے دلی میں بھی ان کی فقہ اکیڈمی ہے، اس طرح کا فتویٰ مجھے یاد آتا ہے کہ دیا گیا ہے۔